اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الانفال بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جو بہت ضروری ہدایات دینا اللہ کریم نے مناسب سمجھی، وہ وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، اِذْ جب، يُغَشِّيكُم تم پر طاری کی، تمہیں اڑا دی، تم پر ڈال دی، النعاس نیند۔ اب ذرا غور سے سوچئے کہ شام کا وقت ہے، آمنے سامنے فوجیں ہیں، کیا رات کو نیند آ سکتی ہے؟ یہ خطرہ کہ سامنے والی فوج رات کو حملہ نہ کر دے، شب خون نہ مار دے، اس سے بچنے کے لیے عام طور پہ جاگنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تم کو نیند طاری کر دی، یعنی مسلمانوں میں اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا فرمائی، اور وہ صبح دم جب اٹھے تو تازہ دم تھے، اس وجہ سے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے۔ اس احسان کو اللہ یاد دلوا رہے ہیں، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جب ہم نے تم پر نیند کی چادر اڑا دی، اس لیے اڑا دی امانتم منہ، تاکہ تمہیں اس سے تسکین حاصل ہو جائے، تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا تم پر، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس پانی سے تم پاکیزہ ہو جاؤ، پاکی حاصل کر لو، اس لیے بارش عطا فرما دی۔ کیونکہ شیطان کا یہ داؤ ہے کہ جب میدان جنگ میں مومنین مقابلے پہ آئیں تو وہ کسی طور رات کو سوتی ہوئی حالت میں انہیں ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تعداد بہت زیادہ ہو تو ان کے لیے پاکی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے بارش عطا کر کے سب کو پاکیزہ کر دیا۔ بہت سے مسلمانوں کو شیطان نے خواب میں اسی طرح ڈرا کر ان کو ناپاک کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبح بارش عطا کی، اور اس طرح تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کو آگے کہ ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تم پاکیزہ ہو جاؤ، تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس سے تم یہ فائدہ ہو کہ شیطانی نجاست تم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فرمایا ہے، اور شیطانی نجاست دور ہو جائے اور پاکی حاصل ہو جائے تو ملتا کیا ہے؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، آپس میں دلوں کا جڑے رہنا، یَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دلوں کا آپس میں جڑے رہنا، ایک صف بن کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے دلوں کا جڑے رہنا بہت ضروری ہے، یہ پاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے کہ تم اپنے قدم جمائے رکھو، تم ثابت قدم رہو، میدان جنگ میں ڈٹ کے کھڑے رہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب وحی کی تیرے رب نے، إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا أَنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس مومنوں کو ثابت قدم رکھو، وہ جو ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رہنے میں مدد دو، میری طرف سے یہ تمہیں حکم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، سَأُلْقِي، میں ابھی ڈال دیتا ہوں، فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کافروں کے دلوں میں ابھی ڈال دیتا ہوں، الرُّعْبَ، رعب اور ہیبت مسلمانوں کی، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس ان کی گردنوں کو
مار کر اڑا دو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی پور پور پہ مار دو، جوڑ جوڑ پہ تلوار چلا دو۔ یہ ایک اصول ہوتا تھا عرب کے ہاں جہالت کے دور میں کہ دشمن سے لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ، انگلی یا اس طرح بازو کاٹنا توہین مانا جاتا تھا، بلکہ صرف گردن کاٹنا ہی کمال سمجھا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم تلوار چلاؤ، تلوار کی زد میں ایک پور آئے یا ایک جوڑ آئے، دونوں صورتوں میں تم نے اپنے حصے کا کام ادا کیا، تو لازم ہے کہ اپنے حصے کے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ اس بات پر اللہ کریم راضی رہتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ، چوٹ لگاؤ۔ اچھا عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو جیسے کہ اس سے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، ہم یہاں پر مختلف رنگوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ سرخ رنگ ہے، سبز ہے، کالا ہے، نیلا ہے، تو ہر رنگ ایک مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے آپ کی یادداشت کے لیے، بلو کلر ایڈجیکٹیوز اور پریپوزیشنز کے لیے ہے، ریڈ وربز کے لیے ہے، بلیک ناؤنز کے لیے ہے، اور گرین پروناؤنز کے لیے ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو ضرب لگانی ہے کفار پر، ان کی گردنوں پر، ان کے پور پور اور جوڑ جوڑ پر، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کیے جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت کے نتیجے میں یہ میدان جنگ میں آئے ہیں، اب ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ ان کو یہاں بھی عذاب ہے، ان کے لیے آگے بھی عذاب ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس اللہ بے شک سخت عذاب دیتا ہے، بہت سختی سے بدلہ لیتا ہے۔ ذالکم، یہ سب ہونے کے بعد جب وہ مریں گے اور جہنم کے سامنے پہنچائے جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا فذوقوہ، پس چکھو اب اس کا مزہ۔ تم کہتے تھے کون سی جہنم، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ نے کہا اب تم جہنم میں جاؤ اور اس کو دیکھو، اسی میں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ذالکم فذوقوہ، پس اب اس کا مزہ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مومنوں کو ایک خاص حکم عطا کیا کہ میدان جنگ میں آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں کے کسی گروہ سے، لشکر سے، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، بس تم پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا۔ اس کو سختی سے منع کر دیا ہے اللہ کریم نے، تمہارا مقابلہ ہو تو مت ان سے پیٹھ پھیرنا۔ اچھا یہ لفظ طلباء ذہن نشین رکھیں، پیٹھ کا مطلب ہے کمر، کمر پھیرنا یعنی مڑ کے واپس بھاگ جانا۔ تو کئی بچے لکھنے کی غلطی میں اس کو پیٹ لکھ دیتے ہیں، یاد رہے پیٹ سامنے کی چیز ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، پیٹھ کا ذکر ہے، کمر کا ذکر آیا ہے۔ ان سے پیٹھ مت پھیرنا جب مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، یومئذ اس دن جو کوئی بھی پیٹھ پھیرے گا جنگ کے دوران۔ ہاں البتہ دو آپشنز ہیں، دو ایسے کام ہیں جو جنگ میں مسلمان حکمت عملی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا ذکر کر دیا کہ یہاں اجازت ہے۔ کیا؟ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے وہ واپس ہو سکتا ہے، اس کے بعد مزید بندے لا کے حملہ کرے۔ اگر ان دو باتوں کے علاوہ کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، فقد باء بغضب من اللہ، پس وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ تو مومنوں کو اللہ کے رستے میں میدان جنگ میں
پیٹ پھیر کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں اپنی جان بھی پیش کرنا پڑے تو وہ جان پیش کریں گے، شہادت قبول کریں گے، لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر آپ اس جنگ کے دوران دنیا سے چلے جاتے ہو، دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر واپس اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہو، تو یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے بہت بڑا رتبہ ہے، تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ اور شہید کو تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اسے مردہ مت کہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، اور ایسا جو کوئی کرے گا ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے۔ ایمان لائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کیا اور میدان جنگ سے بھاگ کر جہنم کی طرف چل پڑے، اس سے محتاط رہنا بے حد ضروری ہے، وہاں پر ثابت قدمی بے حد لازم ہے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب مومنین نے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں بھی پیش کیں اور دشمن پر تلواریں بھی چلائیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ تلواریں، وہ جو قتل لوگوں نے کفار کو کیا تھا، وہ تم نے نہیں کیا تھا۔ فلم تقتلوہم، پس وہ تم نے قتل نہیں کیے ان لوگوں کے، تقتلوہم ان کے قتل، کفار کے قتل تم نے نہیں کیے، ولکن اللہ قتلہم، ان کفار کا قتل اللہ نے کیا، کہ سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس طرح وہ اس بات کو سمجھا رہا ہے، یہ بالکل محاوراتی لہجہ ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے کسی کام کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو جو اس کام کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے نام پر وہ بات شمار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی اچھے اسکول کالج کا کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے تو اصل میں اس اسکول کالج کے پرنسپل کو یہ شمار کیا جاتا ہے کہ ان کی محنت ہے جس کے نتیجے میں یہ طالب علم اس سطح تک پہنچا، تو اس کا شمار اس سب سے بڑے تمام اساتذہ کی وہ کاروائی کوشش اور محنت ہے، لیکن جو سب سے سینئر استاد ہے یعنی وہاں کا ہیڈ ماسٹر جو پرنسپل ہے اس کو اس کی شاباش دی جاتی ہے، اس کے ریگارڈز دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قتل تم نے نہیں کیے، میں نے کیے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاتھ میں زمین سے کنکریاں اٹھا کر اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر کفار کی طرف پھینکو تو یہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور وہ کنکریاں جو پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، ولکن اللہ رمی، اور لیکن اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی۔ اچھا یہاں دیکھیے لاکن اور لیکن کا لفظ تقریباً بالکل ایک جیسا ہے، یہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آزمایا مومنوں کو، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بڑے اچھے طریقے سے اپنے احسان سے کتنی مدد فرمائی، فرشتے بھیجے، بارش عطا فرمائی، پاکیزگی عطا کی، دلوں کو مربوط کیا، ربط قائم کیا، ثابت قدم چھوڑا، تو کسی معاملے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اللہ کا یہ احسان کسی طور کم نہیں کہ اس نے اپنے مومنوں پر ہر طرح سے احسان فرمایا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے، علم رکھتا ہے کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور اس کو مدد وہاں پہنچاتا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ، اللہ کمزور کر دیتا ہے، قید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو، پلاننگ کو، منصوبہ بندی کو۔ انہوں نے بہت سی پلاننگ کی، بڑی منصوبہ بندی کی، لیکن ہوا کیا؟ ان اللہ موہن قید الکافرین، اللہ تو کفار کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور ایک واقعہ اور کہ جب ابو جہل مکہ سے چلا تھا تو مکے کا غلاف پکڑ کر اس نے دعا مانگی تھی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ اس نے کیا دعا مانگی تھی۔ یہ یاد رہے کہ وہاں پر بت بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین ابراہیم چلا آتا تھا، اور وہ اہل قریش کے بہت سے افراد جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی شامل تھا، دین ابراہیم کو قبول کرتے تھے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ مکہ کے غلاف پکڑ کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ بات ابو جہل بھی جانتا تھا،
اس نے مکے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، یا الہی جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ وہ حق پر ہے، یعنی اس کو دعا مانگنا بھی نہیں آئی۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے، ان تستفتحوا، اگر تم چاہتے ہو کہ فتح ملے، فقط جاءکم الفتح، بس فتح تو آ چکی، آسمان سے زمین پر ہم نے محمد رسول اللہ کو فتح عطا فرما دی، اب جس کو فتح پسند ہے وہ محمد کے ساتھ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اور کفار کو کہا اگر تم اب باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پلٹے پھر کہیں اسلام کے خلاف حملہ کیا، منصوبہ سازی کی اور پلاننگ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا؟ نعود، ہم بھی پلٹ کر اسی طرح تمہارا جواب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والے گروہ، شیئاً، چیزیں، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور چاہے وہ کتنی کثرت سے ہی ہوں، کتنی تعداد میں بھی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ تو یوں بتا دیا کہ اگر وہ باز آ جائیں گے تو یہ ان کے لیے بھلائی کی بات، اور اگر وہ پلٹ کر پھر کوئی حملہ کرے، منصوبہ سازی، تو اللہ بھی پلٹ کے اسی طرح جواب دیں گے، اپنی مدد وہاں پہنچائیں گے اللہ کے رسول کو اور مومنین کو۔ اور چاہے کفار کے پاس کثرت ہو اشیاء کی اور گروہوں کی، لوگوں کی، لیکن وہ کثرت ان کے کام نہیں آنے والی، کیونکہ مدد جو اللہ کی ہے وہ ایمان والوں کی طرف ہے، اور ایمان والوں کو اللہ مدد دینا چاہتا ہے، تو کفار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یوں اس کے بعد اس کی مشق ہے، مشق میں آپ سب جانتے ہیں کہ کلمات موجود ہیں اور یعنی کہ الفاظ کے معنی اور تراکیب موجود ہیں، تو آپ ان الفاظ اور معانی کو اچھی طرح دیکھ کر لکھ کر تیاری کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی تمارین بھی موجود ہے، یعنی مشق موجود ہے، جس میں شارٹ کویسچنز دیے گئے ہیں، تو لازم ہے کہ آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، سوالوں کے جواب لکھیں اور اس طرح سے اپنی تیاری کو اچھی طرح کنفرم کریں، زیادہ بہتر طریقے سے اس کو یاد کر پائیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔